بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ انشاءاللہ عزیز، میں آج آپ کے سامنے ایک ایسے عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جو دیکھنے میں تو ایک بہت چھوٹی چیز ہے، ہر انسان ہمیشہ کرتا ہے، لیکن اگر اس چیز کو بھی ہم سنت کے مطابق جان لیں اور اس کے مطابق کریں تو انشاءاللہ عزیز یہ بہت نفع بخش اور فائدہ مند ہوں گی۔ آئیے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے سرمے کے تعلق سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ سرما لگانا کیسا ہے، کیا یہ سنت ہے؟ اچھا، لگائے تو کیسی لگائے، کتنے بار لگائے، کون سے دن لگائے، کب لگائے، کیا میت کو بھی لگایا جا سکتا ہے؟ بہت سارے سوالات لوگ سرمے کے بارے میں کرتے ہیں۔ آئیے چند باتیں ہم دیکھتے ہیں سرمے کے بارے میں، اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، عورت اور مرد کی سرما دونوں لگا سکتے ہیں، اور اس کے کیا آداب اور کیا طریقہ انشاءاللہ میں چند باتیں آپ کے سامنے آج سرمے کے تعلق سے رکھوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسمد سرما، اسمد سرمے کی قسم ہے، الف سے میم دال، اسمد سرمے کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سرما اسمد جس کا نام ہے، الف سے میم دال، اسمد سرما استعمال کرنا۔ حدیث کے الفاظ سنیے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، ابن ماجہ اور جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا اسمت سرما لگایا کرو، یہ نظروں کو تیز کرتا ہے اور بالوں کو بڑھاتا ہے۔ یہ نظروں کو تیز کرتا ہے اسمت سرما، اور بالوں کو بڑھاتا ہے، اس میں گروتھ کراتا ہے۔ تو یہ سرما آپ لگا سکتے ہیں، اسمت سرما، ٹھیک ہے؟ تو آپ لگانا چاہیں تو لگائیں، اس سے نظریں تیز ہوتی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے سرمے کا فائدہ، یہ کاجل لگانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے عرب علاقوں کے اندر؟ ٹھیک ہے، ایک تو فزیکل نظر تیز بھی حدیث سے مراد ہو سکتا ہے، اور ایک مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ تپتی ہوئی دھوپ میں جائیں، بہت تیز دھوپ ہے، سمجھو ایک 45 کے اراؤنڈ 45 کے اراؤنڈ ٹیمپریچر اگر ہو، اور آپ دھوپ میں نکلے ایک دم کڑک، تو آپ کو جب کچھ دیکھنا ہے اور آپ کے پاس گوگل نہیں ہے تو آپ کو کیسا دیکھنا پڑتا؟ آنکھوں کو چھوٹا کرنا پڑتا۔ ایکچولی آپ آنکھوں کو چھوٹا کر کے کیا کرتے ہیں معلوم آپ کو؟ جب آپ آنکھوں کو چھوٹا کرتے ہیں تو آنکھوں کے بال جو ہوتے ہیں ایسے گول ہوتے ہیں نا، بال جو ہوتے ہیں وہ بال ایسے نزدیک آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کالا نشان آپ محسوس کر سکتے ہیں، ایسے ہلکے ہلکے ایسا وہ آ جاتے ہیں یوں۔ اور یہ بالوں کے سامنے آنے سے، بلیکنیس سے، وہ جو تیز دھوپ آ رہی ہے اس کی کمزور ہو جاتی۔ تو اگر آپ کاجل لگا لیں، سرما لگا لیں، تو آٹومیٹیکلی جب تیز دھوپ میں جاتے ہیں تو یوں کرنے کی ضرورت نہیں، وہ کاجل اور سرما وہی کام کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس سے بھی نظر تیز ہو جاتی ہے نا، ابھی دھوپ میں کچھ دکھ رہا نہیں، بہت تیز دھوپ ہے، آپ چھوٹی کرتے ہیں آنکھیں، تو کاجل سرما وہی کام کرتا ہے۔ تو ایک تو اس سے ویسی نظر تیز ہوتی ہے، یا اس کا ایک معنی ہو سکتا ہے طبی طور سے بھی، میڈیکلی نظریں تیز ہوتی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ دوسرا بالوں کی گروتھ کے لیے اچھا ہے۔ اب آئیے سرما جب لگاتے ہیں نا تو وہ شیشی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک سلائی ہوتی ہے نا سرما، اس کو پھر آپ لگاتے ہیں۔ تو یہ لگانے کا طریقہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ سرما طاق مرتبہ آنکھ میں ڈالنا چاہیے، طاق مرتبہ، طاق مطلب 8 ٹائمز، ٹھیک ہے؟ اور یہ مسند احمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے جب کوئی شخص سرما لگائے تو طاق مرتبہ لگائے، 8 ٹائمز طاق مرتبہ، 1 مرتبہ لگائے، 3 مرتبہ لگائے، یا 5 مرتبہ لگائے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سرما لگاتے وہ بھی ہم کو ملتا ہے، تو ہم کو طاق مرتبہ کیسے لگانا ہے اس کی کوانٹٹی اور اس کا طریقہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگاتے تو دائیں آنکھ رائٹ میں 3 مرتبہ سلائی ڈالتے ہیں، 3 مرتبہ، اور پھر بائیں آنکھ میں 2 مرتبہ ڈالتے، ایسا دونوں آنکھیں ملا کے آڈ کوانٹٹی کو آپ کمپلیٹ کرتے، طاق عدد کو کمپلیٹ کرتے۔ تو ایک آنکھ میں طاق نہیں ہے، دونوں آنکھ ملا کے آپ کو آڈ نمبر لگانا ہے۔ تو اللہ کے رسول 1 سلائی، 2 سلائی، 3 سلائی سیدھے آنکھ میں، اور 1 سلائی اور 2 سلائی الٹی آنکھ میں، تو ہو گئی آڈ 3 and 2 5، ٹھیک ہے؟ تو ایسا لگایا کرتے۔ تو سرما لگانا سنت ہے، لگانا چاہیے۔ اور ہمارے پاس چونکہ سرما بہت کم لوگ لگاتے ہیں، تو جو سرما لگاتا ہے لوگ بولتا ہے سرمے دانی آ گیا، بہت کم لگاتے ہیں نا، یا کچھ بھی مذاق اڑاتے ہیں، غلط بات ہے، ٹھیک، غلط بات ہے۔ یا ہمارے پاس یہ غلط فہمی یہ بھی ہے کہ سرما صرف عورتیں لگاتی، مرد نہیں لگا سکتے، یہ بھی غلط بات ہے، ٹھیک ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگایا کرتے تھے۔ آپ میں سے جو شخص لگانا چاہے ضرور سرما لگائے، آڈ کوانٹٹی میں لگائے۔ یہ ہے ایک غلط فہمی اور دور کرتا ہوں سرمے کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ 1 تولہ یا آدھا تولہ، الگ الگ لوگ باتیں پیش کرتے ہیں، اور لوگ بولتے ہیں 1 تولہ یا آدھا تولہ سرما زندگی میں لگانا واجب ہے، لہذا اگر جو زندگی میں نہ لگا سکے تو میت کو غسل دینے کے بعد آدھا تولہ یہ آنکھ میں اور آدھا تولہ یہ آنکھ میں،
تاکہ جانے سے پہلے اسٹاک کمپلیٹ کر کے چلا جا دنیا سے آدھے تولے کا. یہ بات یاد رکھ لیجیے اور کان کھول کے سن لیجیے. میت میں کچھ ڈالا نہیں جائے گا اور میت سے کچھ نکالا نہیں جائے گا بنا شرعی ضرورتوں کے. شرعی ضرورتوں سے کیا ڈالا جا سکتا ہے؟ زخمی میت ہے تو روئی ڈالی جا سکتی ہے، پائے ڈالے جا سکتے ہیں، پٹیاں لگائی جا سکتی. یہ مجبوریاں ہیں ڈالنا، ورنہ میت میں نہ کچھ ڈالا جائے گا نہ کچھ نکالا جائے گا. میت کی حرمت ہے. اب یہ آدھا تولہ آپ آنکھوں میں سرما ڈال دے رہے ہو اس کے، اور کیا بنیاد پر؟ کہ زندگی میں آدھا تولہ یا 1 تولہ سرما لگانا واجب ہے. اب پتہ نہیں زندگی میں لگایا تھا یا نہیں لگایا تھا، مرنے کے بعد ضرور اس کی آنکھ میں آدھا تولہ ڈال دیں گے. مجھے بتائیے کوئی زندہ آدمی کے ساتھ آدھا تولہ آنکھ میں سونا ڈالیں گا، مطلب 5 گرامز، تو کیا وہ دیکھ پائیں گا اور چل پائیں گا؟ اور کتنی تکلیف ہوں گی. میت کے ساتھ وہی سلوک کرے جو زندہ کے ساتھ کرتے ہو. یاد رکھیے، الگ نہیں کرنا ہے. معلوم آپ کو؟ اس لیے کہ میت کو ویسی ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ کو ہوتی ہے. حدیث میں الفاظ ہے، آپ نے فرمایا میت کی ہڈیاں مت توڑا کرو مرنے کے بعد. اور اب کیا کرتے تھے؟ آدمی کڑک ہو جاتا نا تو سب ہڈیاں توڑ دیتے تاکہ آدمی باڈی مت توڑا کرو، اس لیے کہ اسے ویسی ہی تکلیف ہوتی جیسا زندہ کو تکلیف ہوتی. زندہ کو تکلیف دیں گے آپ اور میں؟ نہیں، تو میت کو مت دیجیے. تو آدھا تولہ آپ زندگی میں لگا کے گھومیں گے ایک ساتھ میں کہ بھائی سنت تو ایک ساتھ آدھا تولہ ڈال دوں. یہ سنت ہے، کیجئے، لیکن اس میں کوئی واجب نہیں کہ آدھا تولہ یا 1 تولہ زندگی میں ڈالنا کمپلسری، نہیں ڈالے تو مرنے کے بعد ڈالنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں نہیں. تو یہ ہوا چند باتیں سرمے کے تعلق سے. تو یہ چند اہم باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، تاکہ ہم لوگ یہ عمل بھی اگر سنت کے مطابق کریں تو یہ عمل بھی انشاءاللہ ہمارے لیے ثواب دینے والا عمل ہو سکتا ہے انشاءاللہ. عزیز، میں اپنی بات کو اسی پہ ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام کو سنتوں پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے. ہم تمام کو توفیق دے کہ ہر سنت کو اپنے زندگی میں ہم جو ہے مکمل طور سے اپنائیں. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھی، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. جی السلام علیکم. آپ نے سرمے کا ذکر کیا ہے، عصمت سرما ہے، تو کیا ہے وہ عصمت سے؟ میں نے سوال کیا کہ میں نے جو سرمے کا ذکر کیا عصمت، وہ سرما کیا ہے؟ وہ سرمے کی قسم ہے. سرمے کی قسم ہے. سرما ایک دھات ہے، میٹل لے جاتا ہے کہ زمین سے نکلتا ہے. وہ سرمے کی قسم ہے. اب ہمارے پاس مارکیٹ میں وہ نام سے بہت سارے سرمے چلتے ہیں. عصمت سرما لگایا تو پورے آنکھوں سے پانی جا رہا. وہ مسجد میں جمعہ سے پہلے لگاتے بیٹھتے لوگ، روتے بیٹھے رہتے، بولتے عصمت بہت تیز رہتا اور کوئی کچھ. لیکن میں اس کو اگر آپ یہ پوچھیں میری ذاتی طور سے وہ کون سا سرما آج ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا وہ سرما کون سا ہوتا. لیکن اگر کوئی سرمے کے ماہر ہو جو سرما جو لگاتے ہوں، وہ شاید آپ کو بتا پائے کہ عصمت سرمے کی کیا خصوصیت ہوتی ہے، وہ کہاں ملتا ہے یا کیسا ہوتا ہے. جیسا عود ہے، اب عود جنرلی خوشبو انڈیا میں چلتی نہیں ہمارے پاس. ہم لوگوں کو جو تھوڑی بہت خوشبویں معلوم وہ یہ ہے، یہ 2-4 جو چلتی کامنلی وہ ہے، ہم وہی لگاتے، چمیلی اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کیا وہ ہے. لیکن آپ وہاں جائیں گے تو ان کو یہ سب خوشبو پسند بھی نہیں آتی عربوں کو. ان کی اپنی چوائسز سے، اپنی خوشبو کے ٹائپ سے. اسپیشلی عود ہے لکڑی کی شکل میں، یا گوند جو جھاڑ سے نکلتی ہے نا، عود اصل وہ ہوتا ہے. لوبان بول کے جو ہم ڈالتے ہیں نا، ویسے لوبان نکلتے وہ عود ہے. یا اسی طرح وہ جھاڑ کی لکڑی سے بنایا گیا عود ہے. وہ ساری چیزیں. تو عصمت ایکچولی وہ کون سا سرما ہوتا ہے میں آج کے کانٹیکس میں نہیں جانتا ہوں. اگر کوئی اس کا ماہر ہو وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ وہ کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.